ہیلو اینڈ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اور یہاں پہ ایک اور دن کا آغاز، اور منڈے کا دن ہے۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں بیڈ شیٹ اٹھائی ہوئی تھی، بیڈ شیٹ دھونے کے لیے اٹھائی ہوئی تھی۔ اور آج کل موسم ایسا ہے کہ آپ دوسرے دن اگر بیڈ شیٹس وغیرہ دھوئی نہ جائیں تو عجیب سی اسمیل سی آنے لگ جاتی ہے۔ آئی تھنک سو ساون کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے تو بیڈ شیٹ اٹھائی ہوئی تھی میں نے، وہ دھوئی بھی تھی، تو میں نے سوچا کہ وہ پہلے بیڈ شیٹ سیٹ کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں بیڈ شیٹ بچھا رہی ہوں۔ اچھا، یہ والی جو بیڈ شیٹ ہے تو یہ میری سب سے زیادہ، یا یہ سمجھیں کہ اتنا لمبا عرصہ، آئی تھنک سو اس کو 6 سال ہونے والے ہیں۔ اور جیسے بھی اس کو دھوتے ہیں تو وہ اندر سے ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ نئی ہے، اور اس کا کلر اور اچھا نکلتا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے 4 سے 5 بیڈ شیٹ آئی تھنک سو چینج کر لی، بٹ یہ مجھے سب سے اچھی، اور یہ میرے جہیز کے ساتھ کی بیڈ شیٹ، اور یہ یقین جانے کہ میرا بیڈ بھی چلا گیا، اور بیڈ میں نے سیل کر لیا تھا، بٹ یہ میرے پاس ابھی تک ہے بیڈ۔ میں نے لاسٹ ٹائم پہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جب شفٹ کرتے ہیں ادھر ادھر تو اس میں کافی وہ کچھ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے یہ، تو 3-4 بار شفٹ کیا تو اس کی وجہ سے وہ کافی ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو چینج کر دیا، اور اس کے چینج کر کے میں نے یہ سمپل سا بیڈ لیا تھا۔ بٹ یہ جو بیڈ شیٹ ہے تو یہ اتنی زبردست ہے اور اتنی اچھی ہے، اور اس کا کلر جیسے بھی دھوتے ہیں تو اس کا کلر اور مزے کا نکلتا ہے، اور اتنا ہی اچھا نکلتا ہے اس کا کلر، تو اس لیے میں نے اس کو زیادہ وہ کرتی ہوں۔ اچھا، پلو کا کور لاسٹ ٹائم پہ جب میں اتار رہی تھی تو ایک پلو کا کور اتارتے ہوئے وہ پھٹ گیا تھا، تو وہ اتارتے ہوئے تھوڑا سا پھٹ گیا تھا، اور میں نے سوچا کہ اس کو میں نے بہت ٹرائی کی کہ وہ میں مشین پہ سلائی کروں، بٹ مشین پہ میرے سے ہو نہیں رہا تھا، یا صحیح اسٹیچ نہیں، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کو میں سوئی کے ساتھ ہاتھوں سے سلائی کر لیتی ہوں، تو پھر میں نے اس کو ہاتھوں کے ساتھ ہی سلائی کیا۔ اور یہاں پہ بچے میرے وہ ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کریں ممی، اور میں نے کہا نہیں کہ نہیں، آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہی کافی ہے۔ اچھا، بچے کو چھٹیاں ہیں، ویسے میرے بچے کے اسکول بھی دوبارہ سے کھلنے والے ہیں، اور اس کا کام وغیرہ اور یہ وہ، اور اس لیے بھی کافی برڈن۔ تو یہاں پہ میں نے ایک بلینکٹ رکھا رہتا ہے بیڈ کی سائڈ پہ، کیونکہ وہ جب بچے اترتے ہیں تو اس کے کنارے سے بنے ہوئے ہیں بیڈ کے، تو وہ بیڈ سے اترتے چڑھتے ہوئے بچوں کو اکثر لگ جاتی ہے، تو اس لیے میں نے اس سائڈ پہ، ویسے بلینکٹ گرمی اتنی زیادہ ہے، بلینکٹ رکھتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن بیڈ کے پہلو والی سائڈ پہ میں نے اس طرح یہ رکھا ہوتا ہے کہ جب بچے بیڈ سے اتریں یا چڑھیں تو ان کو اکثر لگ جاتی ہے، تو یہ لگے نہیں، کیونکہ اس کے تھوڑے سے کنارے جو ہیں تو وہ تھوڑے سے یہ اس طرح کے شارپ سے ہیں، تو اس کے لیے میں نے یہ یہاں پہ بچھایا رہتا ہے اس طرح سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اترتے چڑھتے ہوئے آسانی ہوتی ہے بیڈ پہ، اور ویسے بھی گزرتے ہوئے، اور واش روم میں ساتھ میں، تو واش روم میں جاتے ہوئے بھی اکثر بچوں کو لگ جاتی ہے، تو اس لیے میں نے اس بلینکٹ کو ہمیشہ یہاں پہ پھیلا کے رکھا ہوتا ہے کہ بچے اگر بیڈ پہ چڑھیں یا واش روم میں سپوز جائیں یا لائٹ وغیرہ، تو ان کو سیف رہیں، لگے نہیں۔ اچھا، بچے اپنے اس میں لگے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو پہلے شاور دے دو، پھر میں نے کہا کہ پہلے میں بیڈ وغیرہ سیٹ کر لیتی ہوں، پھر آپ لوگوں کو میں شاور دوں گی۔ اور بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب سویرے مارننگ میں اٹھتے ہیں تو پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم لوگوں کو شاور دے کے ہمارے جلدی سے ڈریس چینج کر لو، تو پھر اس ٹائم تک وہ چین سے بیٹھتے نہیں ہیں جب تک ان کا ڈریس وغیرہ چینج نہیں ہو جاتا، تو یہاں پہ میں وہی بچے اسی اس میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کو جلدی سے ڈریس چینج کر کے ہمیں ریڈی کر لو، اور تھوڑی دیر پہلے لائٹ گئی ہوئی تھی، اور بچے اتنے سویٹ میں وہ ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کی برا حال ہوا ہے،
اور بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ سویٹ میں نہائے ہوئے ہیں۔ اچھا میں یہاں پہ میں نے سوچا کہ اس کو میں خود ہی ہاتھوں کے ساتھ سٹچ کر لیتی ہوں، کیونکہ مشین پہ میں نے جب ٹرائی کی تو میرے سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے کافی دیر مشین پہ ٹرائی کی، اب میں نے سوچا کہ میں اس کو ہاتھ کے ساتھ سلائی کر لیتی ہوں، اور وہ بھی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ہاتھ سے یہ صحیح ہو پائے گا، لیکن پھر بھی گزارا چل گیا۔ اچھا بچے پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سٹچ کرو گی، آپ مشین پہ کیوں نہیں سٹچ کرتی ہو، کیسے اس کو سٹچ کرتے ہیں؟ تو ساتھ ساتھ ان کی بھی باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے کہ ہاں اس طرح اس لیے یہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس سے ایسے سٹچ کرتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ۔ اچھا بیڈ روم ویسے سونے سے ہٹ کے بھی ہم لوگ دن کو بچے زیادہ سے مطلب بچے کو پڑھانا وغیرہ ہوتا ہے یا بیٹھ کے کچھ اسٹڈی وغیرہ یا کچھ، تو بیڈ روم کو ہی پریفر کرتے ہیں، بیکاز گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دوسرے رومز میں جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اے سی لگایا ہوا ہے اس روم میں، تو اس لیے اس میں بیٹھ کے تو یہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھانا ہو یا بچے یا دن کو کھیل رہے ہوں تو وہ بھی ٹائز وغیرہ اندر روم میں لے آتے ہیں، تو یہیں پہ بیٹھ کے کھیل بھی لیتے۔ اور یہاں پہ بچوں کی اپنی کچھ مستیاں چل رہی ہیں، اور بچے کو جب سے وہ چھٹیاں ہوئی ہیں تو اس کے بعد تو وہ جیسے بالکل ہی ریلیکس ہو گئے ہیں، اور سارا کپڑے نکال لیے تھے میں نے بچوں کے، میں نے سوچا کہ اب بیڈ شیٹ بچھا لیے، میں بچوں کو پہلے شاور دے دیتی ہوں اور اس کے بعد میں باقی جو بھی کام ہوگا وہ کروں گی۔ اچھا یہاں پہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے میرا جو بیٹا اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں نے شاور لینا ہے، پھر میری بیٹی کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے شاور میں نے لینا ہے۔ یہاں پہ شاور دے دیا تھا میں نے بچوں کو، شاور دے کے کپڑے چینج کر رہی تھی۔ اچھا کپڑے وغیرہ چینج کر کے میں نے سوچا کہ میں اس کے بال آج کل اس کے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، تو اس لیے میں اس کو چھوٹی چھوٹی سی چٹیاں بناتی رہتی ہوں کہ جو اس کے بالوں کی گروتھ ہو تھوڑی۔ اچھا بالوں کو جتنا باندھا جاتا ہے اتنے جلدی سے ان کی گروتھ ہوتی ہے، تو میں اس لیے اس کی تھوڑی چٹیاں بناتی رہتی ہوں کہ بالوں کی گروتھ اس کی تیزی سے ہو جائے۔ اور اس کو بھی بہت شوق ہے ویسے کہ میرے بال بڑے ہوں، اور میں اس طرح ہیئر پینز اور ہیڈ بینڈ اور یہ کچھ یوز کروں، تو ویسے لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، تو اس کا بھی یہی شوق ہے کہ میرے بال کب بڑے ہوں گے اور میں یہ سارا کچھ یوز کروں گی۔ اور اکثر مجھے کہتی ہے کہ ممی میری بال آپ کے جتنے کب ہوں گے، تو ویسے لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں۔ اور نہانے کے بعد بچے فریش ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ایسے لگ رہا ہے پھر سے نیند آنے والی ہے، کیونکہ نہانے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیند دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور نہانے کے بعد بہت ہی وہ مزے والی جو نیند ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ تو اچھا میں نے بچے کے بال لاسٹ ٹائم پہ کٹنگ کروائی تھی، جب وہ اسکول میں جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ کٹنگ کروائی تھی، اور تب میں نے کٹنگ تو کروا دی، لیکن بعد میں یہ کہنے لگا کہ نہیں میری کٹنگ کیوں کروائی ہے، میرا ہیئر اسٹائل میرا خراب ہو گیا ہے، میں بڑے بال رکھنا چاہتا ہوں، یہ وہ۔
تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے میں نے اس کی ہلکی سی کٹنگ کروائی، بلکہ اس کے بعد یہ کٹنگ نہیں کروانے دے رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے اب نہیں بال کٹوانے۔ تو اب میں سوچ رہی تھی کہ جیسے یہ اسکول تھوڑا سا چھٹیاں اس کی قریب پہنچیں گی، ویسے 15 اگست کو اس کا اسکول اوپن ہو رہا ہے، تو پھر میں اس کی ہلکی سی کٹنگ کروا دوں گی، اور وہ بھی اس کی پسند کی جو یہ چاہے گا تو کروا دوں گی۔ اور لڑکی کے ویسے میرے پہلے چھوٹے تھے، اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس نیکسٹ ایئر اس نے بھی اسکول میں جانا ہے انشاءاللہ، تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے بالوں کی کٹنگ اب نہیں کروں، کیونکہ لڑکی ہے تو لڑکیوں کو تھوڑے سے بڑے بال اچھے لگتے ہیں، تو اب اسکول میں بھی جائے گی تو اس لیے میں نے اس کے بالوں کی کٹنگ اب نہیں کروانی، اور اس کے تھوڑے سے بال جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر اچھے سے میں اس کی کوئی کٹنگ کروا دوں گی، لیکن فی الحال میں اس کی کوئی کٹنگ نہیں کروا رہی۔ اب میں بس ڈیلی اس کی چھوٹی چھوٹی سی چٹیاں سی بناتی رہتی ہوں، تاکہ بالوں کی گروتھ جو ہے تو وہ جلدی سے اور اچھی سی ہو جائے۔ اور اس نے اپنے لیے یہ ٹیل پونیز اور یہ سارا کچھ یہ اس کے ہاتھوں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رکھا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بہت شوق ہے کہ میرے یہ بالوں کی یہ چٹیاں ہو اور میں بالوں میں اس طرح چیزیں ڈالوں یہ وہ، تو اسی طرح یہ مزے سے آگے کھڑے ہو کے بالوں کو کنگھی بھی کرواتی رہتی ہے، اور اسی لیے یہ اتنے مزے میں کھڑی بھی ہوئی ہے۔ اچھا میرے بیٹے کا چھٹیوں کا اتنا کام، ویسے ان کو برڈن اتنا دیتے نہیں ہیں، اور پرائیویٹ سکولز والے، اور جس اسکول میں وہ پڑھتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ انہوں نے بہت مطلب بچوں کے حساب سے کہ وہ کس ایج میں ان کو کتنا کام ملنا چاہیے یا کیا اس طرح سے دیتے ہیں، تو اس لیے وہ بہت ریلیکس ہے چھٹیوں سے، اور چھٹیوں میں اور جو کام ملا ہوا تھا اس نے آئی تھنک سو کمپلیٹ کر ہی لیے، اور اب بس اس کو یہ انتظار ہے کہ میرا اسکول پھر سے کب کھلے گا اور میں اسکول میں کب جاؤں گا۔ اپنے دوستوں کو بہت مس کر رہا ہے وہ، اور ٹیچرز کو اسپیشلی بہت مس کر رہا ہے، اور اسکول کو کہ میں اسکول میں واپس سے کب جاؤں گا، اتنا لانگر ٹائم ہو گیا ہے میں اسکول میں کیوں نہیں گیا، تو وہ اس کو ہے، اور پھر اسے بتانا پڑتا ہے کہ یہ چھٹیاں ہوئی تھی اور اس لیے تم اسکول میں نہیں جا رہے تھے، جیسے ہی چھٹیاں اوپن ہوں گی آپ اسکول میں پھر سے جاؤ گے، تو اب چھٹیاں اوپن ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ اسکول میں اس کی روٹین پھر سے مارننگ میں، ویسے یہ جب ایڈمیشن اس کا دلوایا تھا اسکول میں تو اس ٹائم پہ بھی یہ تنگ نہیں کرتا تھا، اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ بس جیسے ہی جگاتے تھے یہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ کے بس ٹھیک ہے گاڑی میں، اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ گاڑی میں ہی سو جاتا تھا، بالکل تنگ نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 مہینے کی جو چھٹیاں ہوئی تھی ان کو، تو اس میں اس کا کیا اس کے بعد جانے کا دل کرے گا یا روئے گا یا کیا کرے گا، بٹ ابھی تو بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ پھر سے اسکول اوپن ہونے والے ہیں، میں پھر سے اسکول میں جاؤں گا، اور فیوچر میں آرمی آفیسر بنوں گا، یہ سب اس کی آج کل باتیں ہوتی ہیں گھر پہ، اور بس یہی، اور اس کے ساتھ میری لڑکی جو ہے تو اس نے بھی اپنے لیے بیگ منگوا کے بس ریڈی رکھا ہوا ہے، اور سب سے یہی کہتی ہے کہ میرے پاس بیگ تو ہے بٹ میرے پاس بکس نہیں ہیں، میں کیسے اسکول میں جاؤں، تو اس کا یہ ہے، وہ کہتی ہے مجھے جلدی سے بکس لے کے دے دو اور میں پھر اسکول میں جاؤں۔ اچھا بیٹا میرے پاس بیٹھ کے بس یہی باتیں کر رہا ہے کہ اسکول کو کتنے دن بعد کھلے گا، کتنا ٹائم لگے گا، یہ وہ، اور وہ پھر اس ٹائم تک معاف نہیں کرتا، یہ اس ٹائم تک جان نہیں چھوڑتا جب تک وہ کمپلیٹلی سارا کچھ اس کو پتہ نہیں چل جائے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے۔ اچھا بچوں کو نہلانے کے بعد میں نے سوچا میں کپڑے مشین میں ڈال دیتی ہوں، اور ویسے یہ ہوتا ہے کہ آج کل میں ڈیلی نہیں دھو رہی ہوں کپڑے، میں دوسرے یا تیسرے دن دھوتی ہوں، سارے اکٹھے کر کے پھر ایک ہی دفعہ دھو لیتی ہوں، تو کیونکہ
بچوں کے تو ڈیلی اترتے ہیں، خود کے بھی ڈیلی اترتے ہیں، لیکن پھر 2 سے 3 سے 4 جوڑے بندہ ڈیلی کیا دھوئے. پھر میں سوچی ہوں کہ اگٹھے 2-3 دن بعد جب 7-8 سوٹ ہو جائیں تو پھر اگٹھے سے دھو لے بندہ. تو اس لیے میں 3-4 دن بعد اگٹھے سے ڈال دیتی ہوں اور واش کر لیتی ہوں. مشین کا لاسٹ ٹائم پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میری مشین ہے تو یہ ویسے تو میں لاسٹ ٹائم یہ ایک بار خراب ہوئی تو میں نے سوچا کہ بس اس کو فارغ کر کے میں نئی لے لیتی ہوں اور دوسری والی مشین لیتی ہوں فلی آٹومیٹک. اور پھر میں نے سوچا کہ چیک کروا لیتی ہوں کہ جب تک دھونے کے لیے وقت تھی. تو وہ اس آدمی نے کہا کہ نہیں ویسے ہی اس کا کچھ اندر سے وہ کچھ تھا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، کچھ اتنی بڑی خرابی نہیں ہے. تو پھر سے وہ چلنے لگ گئی. پھر اب جب تک چلتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلتے رہے. ویسے اس نے بھی بہت لمبا عرصہ گزارا ہے میرے ساتھ. آئی تھنک سو اس کو بھی 6 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک چل رہی ہے اور بہت زبردست چل رہی ہے. اور اسپیشلی کپڑے بہت ہی اچھے صاف کرتی ہے. مجھے کبھی بھی برش دوبارہ سے کپڑوں پہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک دفعہ مشین سے نکال کے. یہاں پہ کچھ بیڈ پہ کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے تھے جو لاسٹ سنڈے والے دن اتارے تھے بچوں نے، اور کچھ نئے اور کچھ اس طرح کے. ان میں سے میں نے جو بچوں کے جو شارٹس وغیرہ تھے اور یہ واش ہوئے ہوئے تھے کچھ، اور کچھ جو تھے تو وہ دھونے تھے. دھونے والے میں نے اٹھا لیے تھے اور ان کو میں نے سوچا تھا کہ یہاں پہ سنک میں بیسن میں رکھ لیتی ہوں اور بعد میں مشین میں ڈال دوں گی. اور جو دھوئے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے سوچا کہ یہاں سے اٹھا لیتی ہوں. اچھا کچھ سنڈے والے دن بارش ہو گئی تھی تو وہ میں نے دھونے کے بعد ادھر ہی ڈرائی کر کے بیڈ پہ ہی رکھے. اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ یقین جانے کہ وہ صبح تک یہیں پہ ڈرائی ہو چکے تھے اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شاید کتنے دنوں سے ڈرائی یہاں پہ پڑے. اور کچھ کو پریس کرنا تھا وہ بھی. آج کل لائٹ کا بھی ساتھ ساتھ اتنا مسئلہ چل رہا ہے کہ اسی طرح سے کسی ٹائم ہوتی ہے کسی ٹائم چلی جاتی ہے. تو ساتھ میں استری والے بھی کافی پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے سوچا تھا کہ استری. تو بچے دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میرے جدھر میں جا رہی ہوں تو وہیں پہ ٹائرز پکڑے ہوئے تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کوئی کچھ کھیل رہا ہے کوئی کچھ کھیل رہا ہے. کمرے سے میں نکلی ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے باہر. اور اچھا بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا بھی انتظار نہیں کرتے. اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ انہیں ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے. یہ وہ یہاں پہ کبڈ میں نے جو ایکسٹرا کپڑے تھے بچوں کے جو پریس ہوئے تھے کچھ تو پریس تھے اور کچھ ابھی پریس کرنے تھے. جو پریس تھے تو یہ شارٹس وغیرہ اور پینٹیز بچوں کی اور اس طرح کا تھا تو یہ میں نے اٹھا لیا تھا کہ یہ میں رکھ دیتی ہوں کبڈ میں. پریس والے جو کرنے تھے کپڑے تو وہ سارے وہیں پہ تھے. وہ اب میں کل سوچ رہی ہوں کہ کل یا پرسوں میں ان سب کو ایک ہی دفعہ پریس کر لوں گی. آج میں سوچ رہی ہوں کہ کپڑے دھو لوں اور کل میں اس کو پریس کر لوں گی. تو ویسے مجھے بہت ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اگر 2 سے 4 سوٹ بھی اکٹھے ہو جائیں پریس کرنے والے تو پھر مجھے بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. بس ایسے لگتا ہے کہ کس ٹائم میں اس کو کر کے فارغ کروں. ویسے میں بچوں کے کپڑے استری والے جو وہ نہیں کرتی ہوں. میں بس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے کپڑے سب پریس کیے ہونے چاہیے. بٹ 2-3 سوٹ اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں بس جلدی سے کس ٹائم کروں گی. تو یہ سین ہوتے ہیں. اور آج کل ویسے بھی گرمی ہے تو ڈیلی چینج کرنا پڑتا ہے. اچھا بچے یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ کپڑے وغیرہ میں نے ڈال دیے تھے. بچے کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو نیگٹس بنا کے دو. ان کے لیے میں نے سوچا کہ نیگٹس وغیرہ بنا لیتی ہوں. اور اچھا یہ نیگٹس فرائز ٹائپ ہیں اور چکن فرائز ہے. اس کو چکن فرائز ہی کہتے ہیں. تو یہ بچے ویسے جو میرا بیٹا ہے تو وہ گوشت میٹ بیف کچھ بھی اتنا شوق سے نہیں کھاتا. تو میں یہ اس کا نیگٹس اس کو یہ چکن فرائز اچھے لگتے ہیں تو وہ یہ شوق سے کھاتا ہے. اور کبھی کبھار کباب کھا لیتا ہے وہ. ویسے اس کی دل نہیں ہوتی کہ وہ گوشت یا میٹ بیف وغیرہ کچھ اس طرح کھائے. تو
یہاں پہ میں یہ نیگٹس بنا رہی تھی ان کے لیے، یہی سوری چکن فرائز. اور ساتھ میں اس نے لا کے اپنا ڈسپینسر رکھا ہوا ہے، چھوٹا منی ڈسپینسر. اور یہ اس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کا ڈسپینسر کچن میں ہے تو میں بھی اپنا ڈسپینسر کچن میں رکھوں گا. اور میں یہیں سے اس میں واٹر، یہ ٹوائز ہے اس کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہیں سے واٹر یوز کیا کروں. اچھا ان کے نیگٹس فرائز بنانے کے بعد میں نے سوچا کہ 3-4 سے چیز جو چکن ٹکا ہے تو یہ اپنے لیے فرائی کر لیتے. اور میں بھی کافی بھوک لگ چکی تھی مجھے بھی، اور میں نے سوچا کہ یہ میں فرائی کر لیتی ہوں اپنے لیے. اچھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ میں جو لاتی رہتی ہوں تو یہ زیادہ تر ہوتا ہے اس کا آئی تھنک سوبروزو کا. تو اس میں یہ جو ہوتا ہے تو وہ اسپائسی نہیں ہوتا، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے ان کا یہ چکن ٹکا، تو ٹکا بوٹی. تو یہاں پہ بچوں کے لیے میں نے ڈال دیا تھا کیچپ، اور اپنے لیے میں نے ڈالا تھا گارلک ساس کے ساتھ میں لے رہی ہوں، اور بچے ٹماٹو کیچپ. اور ان کی ٹکا بوٹی میں بالکل بھی اسپائسی نہیں ہے، بہت ہی نارمل اور بہت ہی اچھی ہے. بچے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن میرے بچے یہ ہے کہ نہیں ہم لوگوں نے یہ نہیں کھانا ہے. یہاں پہ بچوں کو کھلا کے اس کے بعد میں نے کام کروانا تھا. یہیں تک کا تھا آج کا ولاگ. ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگر کوئی کچھ بھی مسٹیک ہو گئی تو ضرور معاف کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. تھینک یو سو مچ.